اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن۔ تو روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ڈٹرمائن کیا جاتا ہے جو دوائی ہوتی ہے اس کی پراپرٹیز سے، جیسے کہ وہ پانی میں حل ہونے والا ہے یا پانی میں نہیں حل ہونے والا ہے، یا اس کی آئونائزیشن کی جو پراپرٹیز ہوتی ہے، یا جو تھیراپیوٹک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کلینیشین کی، اس کے حساب سے، جیسے فار ایگزامپل کبھی کوئک آنسیٹ آف ایکشن والی دوائی چاہیے ہوتی ہے، کبھی لانگ ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ والی دوائی چاہیے ہوتی ہے، یا کبھی جو لوکل ایک ریسٹرکٹڈ چھوٹی سی جگہ پہ اپلائی کرنے والی دوائی چاہیے ہوتی ہے۔ لہٰذا جو 3 روٹس آف ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ایک انٹیرل ہے، ایک پار انٹیرل ہے اور ایک ٹاپیکل ہے۔ جو انٹیرل ہے، انٹیرل روٹ آف ایڈمنسٹریشن کا مطلب ہے کہ دوائی آپ سیدھا منہ میں ڈالے۔ اچھا، اس کے دو انٹیرل روٹ کے جو ہے نا، وہ اس کے دو وہ ہے روٹ آف ایڈمنسٹریشن ہے انٹیرل کے۔ ایک ہے اورلی، جو ہم سوالو کرتے ہیں پانی کے ساتھ یا ایسے لیکوڈ فارم میں، اور ایک ہوتا ہے سبلنگول یا بکل۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہم وہ منہ کے اندر رکھتے ہیں اور پھر اس کی ابزارپشن ہوتی ہے، تو یہ 2 ٹائپس ہے۔ اچھا، جو انٹیرل روٹ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ خود سے لے سکتے ہیں۔ اٹ از دا موسٹ کنوینئنٹ، اکنامیکل اینڈ مور فریکوینٹلی یوزڈ روٹ آف ایڈمنسٹریشن۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو دوائی پوری ایبزارپشن اس کا ایک پروسیس کے تھرو چلی جاتی ہے، اس کی ایبزارپشن ہوتی ہے، پھر اس کی جو تھیراپیوٹک ایفیکٹس ہے وہ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی اویلیبلٹی ہوتی ہے باڈی کے، وہ باڈی ٹشو کے اندر، یا جو انفیکٹڈ ٹیشو ہے یا انفلیم ٹیشو ہے جہاں پہ انہوں نے کام کرنا ہے اس کے اندر، پھر اس کے بعد اس کی ایلیمینیشن ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پراپر پروسیس فالو کرتی ہے جو اورل روٹ ہے۔ اچھا، اورل روٹ میں یہ ہے کہ ایک تو یہ مطلب جس طرح میں نے کہا سیلف میڈیکیشن کے لیے آپ خود سے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ اس میں اوور ڈوز یا ٹاکسیسٹی کی وجہ سے وہ گیسٹرک واش یا اینٹی ڈوٹس استعمال کر کے آرام سے آپ اس کی جو وہ ہے ایڈورس ایفیکٹ اس کو زائل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے زیادہ میجورٹی آف ٹائم گیسٹرک واش کے لیے وہ ایکٹیویٹڈ چارکول استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، انٹیرل روٹ جو ہے نا، یہ چونکہ بہت لانگ روٹ ہے اور اس میں دوائی کو سٹمک کے ایسیڈک ماحول سے گزرنا پڑتا ہے، تو اس میں پھر وہ انٹیرک کوٹنٹ کا ایک کانسیپٹ آ جاتا ہے۔ انٹیرک کوٹڈ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ارد گرد ایک پروٹین کا ایک لفافہ ہوتا ہے، اگر سادہ الفاظ میں کہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دوائی کو محفوظ کیا گیا ہوتا ہے ایک کوٹ کے اندر، جو میجورٹی آف ٹائم پروٹین سے بنا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے انٹیرک کوٹڈ۔ یہ 2 قسم کی دوائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک وہ جو معدے کے لیے مطلب اٹ سیلف معدے کو نقصان دے سکتی ہے، جیسے اسپرین، ایسیٹائل سیلیسیلک ایسڈ کے نام سے جو اسپرین اویلیبل ہے وہ، یا ہماری لوپرین۔ اس کے علاوہ جو دوسری دوائیاں وہ جو ایسیڈک ماحول کی وجہ سے ان کی ایفیکیسی اور ایفیشنسی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، جیسی پی پی آئیز، تو ان کی انٹیرک کوٹنگ کی جاتی ہے تاکہ یہ معدے کے ماحول کو آرام سے جھیل سکے، اور پھر یہ ان کی ڈیزولوشن ہوتی ہے انٹسٹائن میں، اور پھر ایبزارپشن اور سارا پروسیس ان کا ہوتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے انٹیرک کوٹنگ۔ ایک اور کنسپٹ استعمال کیا جاتا ہے، ایک اور ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے سسٹین ریلیز، SR ٹیبلٹ، یا جو وہ مختلف ناموں سے آتی ہے، ایکسل ٹیبلٹس، اور یہ مطلب یہ وہ دوائیاں ہوتی ہے جن کی کے ساتھ یا ایکسپینٹ ایسا شامل کیا جاتا ہے یا مختلف کوٹنگز کر کے ان کی جو ایبزارپشن ان کی سلو ہوتی ہے، اور یہ باڈی کے اندر فار لانگر ڈیوریشن آف ٹائم رہتی ہے، اور فار لانگر ڈیوریشن آف ٹائم سلو ریلیز ہو کے تھیراپیوٹک ایفیکٹ دکھاتی ہے۔ تو ان کو کہا جاتا ہے سسٹین ریلیز والی دوائیاں۔ میجورٹی آف ٹائم سسٹین ریلیز والی دوائیاں وہ دوائیاں ہوتی ہے
جن کی ہاف لائف بہت کم ہوتی ہے. فار ایگزامپل جو یہ ہے مارفن اگر اورلی آپ دیتے ہیں نا ایز اے پین کلر، تو اس کی ہاف لائف 2 آورز ہے. تو آپ کو ہر 6 گھنٹے بعد ڈوز دینا پڑتا ہے، تب جا کے جو مریض ہوتا ہے اس کا پیشنٹ وہ پین ریلیف ہوتا ہے. اچھا، اگر آپ سسٹین ریلیز والی مارفین کی گولیاں دیں گے تو دن میں 2 دفعہ 24 آور میں 2 دفعہ دینی پڑتی ہے، مطلب ہر 12 گھنٹے بعد ایک گولی، کیونکہ اس میں سسٹین ریلیز والی ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اس پہ جو سبلنگول ہے یا بکل ٹیبلٹ ہے. یہ وہ ٹیبلٹ ہے جو سبلنگول وہ ہوتے ہیں جو آپ یہ اپنی زبان کے نیچے رکھتے ہیں اور وہ ودن دا منٹس اس کی ایبزارپشن ہو جاتی ہے اور بلڈ سٹریم میں شامل ہو جاتی ہے. ایک ہوتی ہے بکل میں جس طرح نسوار رکھتے ہیں نا، دانتوں اور چیکس کا جو انٹرنل پردہ ہے ان کے درمیان جو دوائی لگ کے جاتی ہے ان کو کہا جاتا ہے بکل ڈوزیج فارم. اچھا، ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئک ایبزارپشن ان کی ہوتی ہے، جو فرسٹ پاس میٹابالزم ہے اس کو اوائڈ کرتے ہیں، جلدی سے اس میں شامل ہو جاتے ہیں بلڈ سٹریم میں، اور رسپانس ان کا بڑا کوئک ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ جو ہوتے ہیں انہیلرز، جلدی سے آپ کی ریسپائریٹری ٹریک کو ودن دا سیکنڈز کھول دیتی ہے، یا جب بندے کو ایمائی وغیرہ ہو جاتی ہے تو ویزو ڈائلیٹر سبلنگول رکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وسلز کھل جاتے ہیں. ہم آتے ہیں پارنٹیرل جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں انجیکشن وہ دوائیاں ہوتی ہے جو ڈائریکٹلی ایڈمنسٹر کی جاتی ہے تھرو ایکسٹرنل اکوپمنٹ سچ ایز سرنجز یا انفیوژنس. اچھا، جو مکمل دوائی ہے نا وہ باڈی کے اندر جاتی ہے تھرو انجیکشن وہ دوائیاں انجیکشن کے طور پر استعمال کی جاتی ہے جو یا تو میدا جن کو انیکٹیو کر دیتا ہے، یا جو میدے کو بہت زیادہ سٹیبلٹی کا سامنا میدے کے اندر ان کو کرنا پڑتا ہے، یا میدے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے. یا اس ٹائم پہ بھی انجیکشنز کی ضرورت ہوتی ہے جب مریض اورلی نہیں لے سکتا، جیسے جب مریض بے ہوش ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو وہ ہے انجیکٹیبل انجیکشن جو ہے وہ اس کی بایو اویلیبلٹی 100% ہو جاتی ہے ودن دا بلڈ سٹریم، ودن دا سیکنڈز وہ بلڈ سٹریم میں چلا جاتا ہے اور اپنا کام شروع کر دیتا ہے. تو فار کوئک آنسٹ آف ایکشن یو نیڈ انجیکشن ایڈمنسٹریشن. انجیکشن 4 طرح کے ہوتے ہیں: آئی وی، انٹراوینس جس کو کہا جاتا ہے، آئی ایم، انٹراڈرمل، ایک ہوتا ہے سب کیوٹینیس، اور آخری ہوتا ہے انٹراڈرمل جو کہ اس کے اندر لگاتے ہیں ڈرم کے جو سکن کے اندر. اچھا، جو آئی وی انجیکشن ہے اس کی بایو اویلیبلٹی 100% ہوتی ہے، اور وہ یہ ارریورسیبل ایڈمنسٹریشن ہے، مطلب جب ایک دفعہ لگائی یا لیا نا تو پھر اس کا وہ اثر ضرور ہوگا. اس میں جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو تھیراپیوٹک رسپانس جو ہے وہ کوئکلی ملنا شروع ہو جاتا ہے. پیشنٹ جو ہے یہ خود سے نہیں لگا سکتا، اس کے لیے ایکسپرٹ بندہ چاہیے لگانے کے لیے. اس کے علاوہ اس کے لگانے کے لیے اسپیشلی اینٹی بایوٹک انجیکٹیبل جو ہے ایک پراپر پروٹوکول ہوتا ہے، ایک سیف انوائرمنٹ میں اس کو لگانا چاہیے تاکہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہے یا ایڈورس ایفیکٹس ہے اس سے آپ محفوظ رہ سکے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ایک فائنینشیل برڈن بھی ہے کیونکہ آپ کو جو ایکسٹرنل چیزیں ہیں سیرنج وغیرہ وہ پرچیز کرنی پڑتی ہیں، جو پراپر ماحول ہے اس میں آپ کو جانا پڑتا ہے. تو فائنینشیل اور ایک سٹریسفل وہ بھی ہے، برڈن بھی اس کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو آئی وی انجیکشنز ہیں ان کی جیسے میں نے عرض کیا نا، وہ مسئلہ یہ کہ یہ پین، فیور، انفیکشن، ہیمولیسس، تھرامبوسس، یہ اور انتہائی انافائلیکٹک شاک تک کے رسپانس آئی وی انجیکشن سے ہو سکتے ہیں. تو اس کے یہ بہت فائدہ مند بھی ہے، لیکن اس کے نقصانات کو بھی ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد آتے ہیں انٹرا وہ آئی ایم.
انٹرامسکولر وہ انجیکشنز ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ مسلز میں لگائے جاتے ہیں، اسپیشلی لگتے ہیں یہ بائسپ مسل میں اور بٹکس میں۔ اچھا، یہ جو ہے یہ بیسیکلی ایکویس سالوشن ہوتی ہے میجورٹی آف ٹائم، مطلب یہ پانی میں حل ہونے والی دوائیاں ہوتی ہے، اور یا یہ ہوتی ہے ڈیپو نان ایکویس سولوشن کی، جو کہ میجورٹی آف ٹائم پولی تائلین گلائسول ہوتا ہے، جس کو ایک ڈیپو بنایا جاتا ہے، اس کے اندر انجیکشن ہوتی ہے۔ جب یہ آپ ایڈمنسٹر کرتے ہیں نا، یہ سلو ریلیز والے جو لگتے ہیں اسپیشلی کنٹراسپٹیو وغیرہ، تو جب یہ ایڈمنسٹر کی جاتے ہیں اور جو پولی تائلین گلائسول والا خول ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یا تو اس میں ایک چھوٹا سا وہ ڈیفیوژن کے تھرو پھر یہ نکلتا ہے ایکٹیو انگریڈینٹ، اور وہ باہر نکلتا ہے اور ڈیفیوژن کے تھرو بلڈ سٹریم میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ایک نارمل میکانزم ہوتا ہے انٹرامسکولر کا۔ انٹرامسکولر کے بعد آتے ہیں سب کیوٹینیس بھی آئیم کی طرح ہوتے ہیں کہ جی یہ آپ لگاتے ہیں یہ اس کے اندر سکن کے اندر تھوڑا سا ڈیپ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میجورٹی آف ٹائم ایکویس سولوشن ہوتی ہے، انسولین کی جو لگاتے ہیں، میجر جو یوز کیا جاتا ہے انسولین کا یوز کیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اس کی ایبزارپشن جو ہے یہ بڑی کوئک ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ خود سے بھی آپ پریکٹس کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں۔ یہ اس کا یہ بھی بلڈ سٹریم میں ڈیفیوژن کے تھرو شامل ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں وہ میڈیسن ایوائڈ کرے سبکیوٹینیس لگانے سے جو کہ آپ کی کو سکن ایریٹیشن کاز کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی پینفل کنڈیشن میں مریض کو لے کے جاتی ہے اور نیکروسس بھی ان سے ہو سکتا ہے۔ جو سب سے آخر ہے وہ ہے انٹراڈرمل یہی ہوتا ہے کہ جو ایپیڈرمس ہے اس کے اندر ڈرمس، مطلب سکن کے بالکل ایک چھوٹا سا پرک دے کے اس میں لگاتے ہیں سکن کے اندر۔ یہ میجورٹی آف ٹائم جو ڈائگنوسٹک یا سینسیٹیوٹی ٹیسٹ کے لیے دوائیاں استعمال کی جاتی ہے تو انٹراڈرمل یہ یوز کیا جاتا ہے ٹیکنیک۔ اس کے علاوہ سپوزیٹریز ہوتی ہے جو کہ لی جاتے ہیں میجورٹی آف ٹائم تھرو اینل روٹ۔ وہ اس کا جو مین انڈیکیشن وہ جو یہ کانسٹیپیشن کے لیے دوائیاں ہوتی ہیں نا، وہ یوز کی جاتی ہے اس روٹ کے ذریعے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک بریف ریویو تھا روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے ہم لوگ استفادہ ضرور کریں گے۔ جزاک اللہ۔